اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برباد کیا، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی معرکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ عنقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی و مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسے شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت پا لی ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقویٰ سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت
اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجہ کا فعل صادر نہ ہو جائے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یہی ان کا سامان بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ اپنے دفاع میں جنگ کی اجازت سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں دفاعی جنگ کا صریحاً ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ آپ کی اور مسلمانوں کی سلامتی نہیں چاہتے، ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہو جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے جملہ اعمال اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور اسی طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث نیست و نابود کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ اے مومنو، پس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر وہ تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے
تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ الفتح۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً امت کو سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔ اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ عنقریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ سو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی،
اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد و غفتان الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائے اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستہ پر ثابت قدم اور گامزن رکھے۔ اور دوسری مکہ، حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اے مومنو، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ شروع کر دیتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار، مگر اللہ کو معاہدہ امن کے ذریعے تمہارے لیے کئی فتوحات کا دروازہ کھولنا مقصود تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے۔ اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ بس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر عطا کر دی، اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخلہ حرم عطا فرما دیا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنے باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے،
اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔